السلام علیکم فرینڈز، عہد انتقام بائی علینا خان پارٹ 3 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے دہاڑا۔ عمران جیسے ہی انفال کو اپنے گن کے نشانے پر رکھ کر ٹرگر کو دبانے لگا جب ایک گولی ہوا کو چیرتی اس کے ہاتھ سے پار ہوئی اور اس کے اڈے میں اس کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ انفال جس نے ڈر کے آنکھیں میچی ہوئی تھیں عمران کی چیخ پر ایک دم کھولیں اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کے پرواہ کیے بغیر عمران کے سینے میں گولیاں اتار چکا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈرز اور فوجی سپاہی وہاں پہنچے۔ حائم کو سامنے دیکھ کر انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور حائم آپ ان کو گھر لے جائیں۔ جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کو حکم دیا اور پھر حائم سے بولے، مباسل افندی آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل تھا۔ پراؤڈ آف یو۔ میجر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کمانڈر آپ بازو پر ڈریسنگ کروائیں اور آرام کریں۔ جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا، آج اس کا اپنے باپ سے کیا عہد پورا ہوا تھا۔ جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا اب وہ آگ بجھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور حائم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا، انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کے حائم سے انفال کے بارے میں پوچھا جو اس واقعے کے بعد سے کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے، ماما بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سوال کرنے پر حائم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اسے بیڈ کے کنارے بیٹھتے جیسے لفظوں کو چناؤ کیا۔ ہاں بولو، حائم اس کے انداز پر چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے حائم کو دیکھا۔ حائم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ حائم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں اور انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حائم نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہہ کر بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا۔ حائم نے دل ہی دل میں اس کے ایسے ہی مسکرانے کی دعا کی تھی۔ بی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ ان رشتے والوں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھیں۔ جب بی جان کی بات سن کر اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، تو پھر بی جان آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ اس نے پیچھے سے آ کر بی جان کے گرد بازو پھیلا کر شوقیہ انداز میں کہا، کیا ہو گیا؟ یہ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل، بندہ سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ پریسا نے اس کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصہ کرتے ہوئے بولی تو آخر میں آواز رند گئی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا، کم از کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیر خیریت کی خبر ان کو دیتا رہتا۔ دادا کہاں ہیں؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا، ہاں مارکیٹ تک گئے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بی جان اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہو، اب تو آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا، کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری کے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہہ کر گیا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ ویکنڈ پر گھر آیا تھا اور اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے تو وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ حائم نے تحمید باندھ کر بات شروع کی، ملا ہوں میں اس سے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حیدر صاحب نے کہا، حائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ سلام کیا اور پھر حائم سے پوچھا۔ حائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد سے کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تو تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟
حائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ حیدر صاحب نے تحمید باندھتے ہوئے کہا، جی پاپا بولیں۔ ان کی اس طرح بولنے پر وہ کھٹکی تھی مگر سنبھل کے بولی، دیکھو بیٹا جو ہوا اسے اب بھول کے آگے بڑھو۔ ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے بھی۔ حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جی پاپا میں کوشش کروں گی کہ سب بھلا کے آگے بڑھوں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر اسے دیکھا جو ان کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہیں۔ حیدر صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر اس نے آنسوں پر بند توڑتے آنسوں کی بہار کو بہنے دیا۔ عمیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عمیر صاحب کو بھی اس سے جو شکوے تھے اس نے انہیں دور کر دیا تھا۔ اس نے انہیں عمران کے کھیل اور قتل کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے والدین سے کیا عہد پورا ہو گیا تھا اور ان کا مجرم اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں عمیر صاحب اور بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں۔ مباسل نے بات کرتے ان تینوں کو دیکھا، کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم بھی اپنی پوسٹنگ یہاں لاہور میں ہی کروا لو، اب ہم تمہیں اور خود سے دور نہیں کر سکتے۔ بی جان نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا، ارے بی جان میں کون سا ہمیشہ کے لیے جانے کو بول رہا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کراچی چلیں اور حائم کے گھر انفال کے لیے میرا رشتہ لے کر جائیں۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے آخر میں اصل بات بتائی۔ پائن کے حائم اور انفال کون ہیں؟ بی جان نے مشکوک طریقے سے پوچھا، جس پر مباسل نے ہنستے ہوئے کہا، حائم میرا دوست ہے اور انفال اس کی بہن ہے۔ مباسل نے وضاحت دی، اوہو دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا تھا اور اب بھی صرف اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ پریسا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں، میں اس لیے یہاں نہیں آتا تھا اور جب سب صحیح ہو گیا ہے تو میں نے اس لیے کہا۔ آپ ہی تو ہر وقت شادی کو کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس نے پڑی کی بات پر گھبرا کے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ کب جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اس سے کراچی جانے کا پوچھا۔ اگلے ہفتے، مباسل نے بتایا۔ پھر تو بہت کم وقت ہے، خیر کل سے تیاری شروع کرتے ہیں، بہو کے لیے منگنی کی انگوٹھی بھی لینی ہے، بی جان نے کہا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انفال نے حائم کو لون میں بیٹھے دیکھا تو وہیں آ گئی، ہاں بولو، آج ہماری گڑیا کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو اس طرح تحمید باندھ رہی ہے؟ حائم نے انفال کو پیار سے بولا، آپ نے ہمدردی میں میرا رشتہ مانگا ہے نا؟ وہ بات جو اسے کب سے کھٹک رہی تھی حائم کو بول دی، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہمدردی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات کو یہ رخ دے گی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا انہیں صرف مجھ سے ہمدردی ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ انفال نے بے رخی سے کہا، اسے وہ بات یاد تھی جب اس نے مباسل سے پوچھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراً انکار کر دیتا، مگر اس کے لہجے میں تمہارے لیے پریشانی اور آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ تم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہو۔ حائم کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا جواب دیتی ہو۔ ویسے بھی اگلے ہفتے وہ اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہا ہے، ان سے مل کر تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہے۔ حائم نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا، جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، آپ ماما پاپا کو بتا دیں۔ اس کے رشتے کی حامی سن کر حائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روم میں آ کر اس نے گروپ میں کانفرنس کال کی جسے اس کی تینوں دوستوں نے پک کیا۔ کیا جواب دے کر آئی ہو؟ دیکھو اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے تو اب تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ان دنوں کو وہ شام میں ہی مباسل کے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی، تبھی اس کے کال کرنے پر وہ تینوں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بولو بھی انو، کیا جواب دے کر آئی ہو؟ انفال کے کچھ نہ بولنے پر ہنا غصے سے بولی، میں نے بھائی اور ماما پاپا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے اور وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں۔ انفال نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے بتایا اور پھر وہ تینوں انفال کو چھیڑنے میں لگ چکی تھی۔ جمعے کو ہی وہ کراچی پہنچ گئے تھے، مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر حائم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، عمیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ مباسل
بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے، جس کی ہاف سلیوز میں سے اس کے کسرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عمیر صاحب نے بات شروع کی۔ ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے بعد ہم ہی ان دونوں کے والدین ہیں۔ عمیر صاحب نے بغیر تہمید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی ہاں، نے بتایا تھا۔ بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر اس نے اس بچے کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا اور ان کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں۔ حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے گئی۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بال کے فرنٹ چوٹی بنائے، ہلکے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے بے ساختہ کہا، جس پر انفال کے گال سرخ ہوئے تھے۔ لڑکیوں چلو سب باہر، سب انفال کا انتظار کر رہی ہیں۔ آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے کہا۔ انہا اور سمین اسے باہر لان میں لے آئیں اور ہانیہ نے مٹھائی لا کر سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ مباسل انفال کو آتے دیکھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ انفال نے خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سے مٹی اور نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں۔ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھ میں دی، جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی بھی شادی ہو جائے۔ عمیر صاحب نے کہا، اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ حیدر صاحب نے عمیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ لوگ شادی کی تیاری شروع کریں۔ عمیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حارم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔